السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب، ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے اور ہم نے 5 ہجری تک کے واقعات، جو اہم واقعات تھے، ان کا سرسری جائزہ لیا تھا۔ آج بھی ہم 6 ہجری کے جو اہم واقعات ہیں اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ ہے حدیبیہ کے مقام پہ جو واقعات کا ایک پورا سلسلہ ہے حدیبیہ کے مقام پہ، وہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آج زیر بحث لائیں گے۔ 6 ہجری کے تمام واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ ہے بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ۔ تاریخ اسلام میں اس واقعے کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کا راز اسی کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو بظاہر یہ ایک مغلوبانہ اور کمزور شرطوں پر ایک صلح تھی، مگر قرآن مجید میں خداوند عالم نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا۔ یہ ذوالقعدہ کی بات ہے، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص کو پہلے مکہ بھیج دیا، تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ علیہ السلام کا قافلہ مقام عصفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل کے عرب کافروں کو جمع کر کے ان کو یہ کہا ہے، اس بات پہ جمع کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز ہم نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہمنوا قبائل کو جمع کر لیا اور ایک فوج تیار کر لی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر مقام بلدح میں پڑاؤ ڈال دیا انہوں نے۔ اب جرنیل کون تھے؟ خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ، یہ دونوں مسلمان ہو گئے بعد میں۔ یہ دونوں 200 چنے ہوئے سواروں کے ساتھ مقام غمیم تک پہنچ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں خالد بن ولید کے سواروں کی گرد نظر آئی تو آپ علیہ السلام نے شہراء سے ہٹ کر سفر کرنا شروع کر دیا اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ پر پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اب یہ دیکھیں، یہ مقام حدیبیہ کہاں پہ ہے؟ دیکھو یہ ہے مقام حدیبیہ، ذرا یہ دیکھیں، یہ آپ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے 2014 کا نقشہ نکالا ہوا ہے۔ 2004 میں کیسا تھا؟ یہ دیکھو 2004 میں ایسا تھا کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ یہ نشان لگایا ہے کہ یہ جگہ تھی، یعنی یہ نشان لگایا ہوا ہے، علامات ہیں یہاں پہ، اور یہ جگہ تھی جہاں پہ آپ علیہ السلام جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اب دیکھیں یہ جگہ کتنی دور ہے، ذرا دیکھیے گا۔ اب یہاں سے میں جا رہا ہوں، دیکھیں یہ دیکھیے راستہ ہے، پہاڑوں کے ساتھ ساتھ راستہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ واہ جی، وادی میں سے گزر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مکہ ہے، مکہ دکھائی دی آپ کو؟ یہ دیکھو یہ مکہ ہے، حرم شریف ہے۔ اب یہ سارے حرم شریف میں ہیں یہ لوگ، اللہ اکبر، یہ حرم شریف ہے مکہ کا، اور اس میں جو ہے نا یہ ہے آپ کا مقام حدیبیہ۔ تو یہ بہت قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، اور یہاں آ کر آپ علیہ السلام جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ان کے وہاں سے بنے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک منٹ۔ اچھا، مقام حدیبیہ پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ دیکھیں کہ کفار قریش کا ایک عظیم لشکر جنگ کے لیے آمادہ ہے، یہ خبر پہنچی تھی اور لگ بھی گیا، آثار سے ہی پتہ لگ گیا۔ اچھا، ادھر یہ حال تھا کہ سب لوگ احرام باندھ کے نکلے ہوئے ہیں، اس حالت میں ہیں کہ جوئیں بھی نہیں مار سکتے۔ تو آپ علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے کسی کو مکہ بھیجا جائے۔
کہ صلح کی بات کی جائے، مصالحت کی بات کی جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آ رہے، بلکہ ہم تو عمرہ ادا کرنے آ رہے ہیں بس، خانہ کعبہ، ساری دنیا آ رہی ہے۔ چنانچہ اس کام کے لیے آپ نے سب سے پہلے آپ نے سیدنا عمر فاروق کو کہا، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، اور ایسے ایسی وجوہات ہیں، وہاں کے لوگ ایسے اور ایسے ہوا ہے میرے ساتھ، تو آپ نہیں گئے، تو آپ کے جگہ پہ سیدنا عثمان غنی کو آپ نے مکہ بھیجا۔ اب عثمان غنی جو ہے، ان کا رتبہ ان کے مالداری ہونے کی وجہ سے، اور ان کا جو قبیلہ تھا اس کی حمایت بھی تھی، پاسداری بھی تھی، اس لیے کفار قریش کی نگاہوں میں وہ بہت معزز تھے۔ اس لیے کفار قریش نے ان پر کوئی دست درازی نہیں کی، بلکہ ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نہیں آنے دیں گے، مکہ یہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ حرم میں نہیں آئیں گے، لیکن آپ چونکہ آ گئے ہیں یہاں پہ، اس لیے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ سامنے خانہ کعبہ ہے، آپ جا کے طواف کر لیں، صفا اور مروہ کی سعی کر لیں، آپ اپنا عمرہ ادا کریں، آپ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اللہ اکبر، لیکن ہم محمد کو کعبہ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اس پر سیدنا عثمان غنی نے محبت کا ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ جملہ ادا کیا، اور آپ نے انکار کیا، اور آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کیے بغیر اس گھر کا کوئی طواف نہیں کروں گا، جب تک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عمرہ نہیں کریں گے اور خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، اس سے پہلے میں طواف نہیں کرنے والا۔ دیکھیں بالکل سامنے ہے خانہ کعبہ، تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے سب کا، کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے، خانہ کعبہ ہے یا اور بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یہ سب نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہوئی ہیں، آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے جو ہے وہ کیا ہی نہیں، وہ عمرہ ہی نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہی روک لیا، مگر حدیبیہ کے مقام میں یہ خبر آ گئی کہ کفار قریش نے ان کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا فرض سمجھا، ان کو پتا تھا ویسے، لیکن یہ اصل میں یہاں پر ایک اور بیت لینا چاہ رہے تھے، اور جو لوگ انصار ہیں اور جو مہاجرین میں سے رسول اللہ کے پکے مومن تھے، ان کا امتحان تھا۔ آپ نے سب کو ایک ببول کے درخت کے نیچے جمع کر دیا۔ دیکھیں ببول کا درخت کیسے دکھائی دیتا ہے، کیکر ہے نا، کیکر، کیکر کا درخت ہے، یہ دیکھیں یہ والا درخت، اس کا سایہ بھی ہوتا ہے، اس قسم کا ہے۔ اب یہ درخت وہاں پہ نہیں ہے، اس جگہ جو حدیبیہ کا مقام ہے وہاں پر نہیں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے وہ درخت، اللہ اکبر۔ اچھا میں آپ کو دکھاؤں، یہ جگہ دکھاؤں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیے گا، یہ جگہ ہے، یہ حدیبیہ کا مقام ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ پودے ہیں، لیکن یہ کیکر کے درخت بھی ہیں، لیکن وہ درخت نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی جو ہے وہ درخت غائب ہو گیا، وہ درخت تھا ہی نہیں سرے سے، صحابہ کرام کے زمانے میں ہی۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ وہاں سیدنا عثمان غنی نے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے وہ درخت جو ہے وہ کٹوا دیا تھا، یا ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ درخت تھا ہی نہیں اس کے بعد، یہ کیکر کا درخت تھا یہاں پہ۔ یہ ہے مقام حدیبیہ، حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اب اس کے انہوں نے یہ چار دیواری ہے اور اس کی کر رہے ہیں، اس نام پہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے اس کو، پتہ نہیں اب کھولا کہ نہیں کھولا، اس سال پتہ نہیں کھولا کہ نہیں کھولا، لیکن یہ ہے بند۔ یہ دیکھیں، زیارت کر لیں ایک دفعہ، یہ دیکھیں مقام حدیبیہ، یہاں پہ مسجد بھی ہے، اور یہ سارا علاقہ بھی جو ہے نا وہ مقام حدیبیہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلے بہرحال، اچھا یہ جو درخت تھا، یہ دیکھو یہ درخت تھا وہ، ٹھیک ہے، اس کے نیچے بیٹھ کے آپ نے ان سب کو جمع کیا، کیوں جمع کیا؟ ابھی بتایا کہ انہوں نے سیدنا عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے سب سے بیعت فرمایا، لیکن اس پہ قرآن مجید بھی اترا، اور اس صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس بات پہ بیعت کی کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جاننثار رہو گے۔ تمام صحابہ کرام نے نہایت ہی بلبلا انگیز جوش و خروش کے ساتھ جاننثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کر لی، ٹھیک ہے، یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیعت رضوان ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس کا ذکر اور اس واقعے کا ذکر، اس درخت کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کر دیا، سورہ فتح میں، اور آپ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، یقیناً جو لوگ اے رسول آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ پتہ ہے یہ بیعت کیسے ہوا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا
اور سب نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا. آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ رسول اللہ کو پتہ تھا کہ وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اس لیے تو ہاتھ رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور سب سے وفاداری کا ایک دوبارہ بیعت لی، اور یہ چلتا رہتا تھا. بیعت کا سلسلہ چلتا رہا ہے، شروع سے چلتا رہا ہے. مختلف اوقات پہ جو ہے آپ یہ بیعت لیتے رہے ہیں، لوگوں سے مختلف قسم کے بیعت لیتے رہے ہیں. اچھا، اسی سورہ فتح میں دوسری جگہ اس بیعت کا جو ہے جنہوں نے بیعت کی تھی ان کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب بھی ذکر کیا. اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ، یاد رکھیں یہ کو اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے. یہ ہے جنت کی خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، علم تھا کہ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی تھا. فانزل السکینۃ علیہم، فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا، اطمینان نازل کیا ان کے دلوں پہ. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ لیکن یہ بیعت رضوان ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر غلط تھی. وہ باعزت طور پہ مکہ زندہ سلامت تشریف لائے واپس، اور پھر بخیر و عافیت حضور حسن کے خدمت اقدس میں حاضر بھی ہو گئے. اچھا جی، اب ذرا سنیں بات کو کہ اب یہاں سے صلح حدیبیہ کی بات شروع ہو رہی ہے. پہلے تو حضرت عثمان غنی گئے نا وہاں بات کرنے کے لیے، اور انہوں نے بات نہیں مانی. انہوں نے کہا بھائی نہیں، آپ نہیں آ سکتے، آپ لوگ یہاں نہیں آئیں گے. بس حدیبیہ میں سے پہلا شخص، اب جو وہاں پہ بات چلی، اصل میں وہاں بات چلی اور وہاں سے انہوں نے اپنا بندہ بھیجا اور اس کا نام تھا بدیل بن ورقا خزاعی. ان کا قبیلہ اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں تھا، مگر یہ لوگ حضور علیہ السلام کے حلیف اور انتہائی مخلص اور خیر خواہ تھے. بدیل بن ورقا نے آپ علیہ السلام کو خبر دی کہ کفار قریش نے کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے، اور فوج کے ساتھ راشن کے لیے دودھ والی اونٹنیاں بھی شامل ہیں. یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ تک نہیں پہنچنے دیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قریش کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں. ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں. مسلسل لڑائیوں سے قریش کو بہت کافی جانی مالی نقصان ہو چکا تھا، لہٰذا ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کرے، بلکہ مجھ سے ایک مدت معینہ تک کے لیے صلح کا معاہدہ کر لے اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دے. اگر قریش میری بات مان لیں گے تو بہتر ہوگا، اور اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے، اس وقت تک. اب یہ بدیل بن ورقا جو تھے یہ چلے گئے وہاں پہ، اور ان کو جو ہے مکہ والوں کو جمع کیا اور ان کا کہا کہ میں کچھ پیغام لے کے آیا ہوں تمہارے لیے محمد کی طرف سے. انہوں نے کہا، جو لڑکے تھے نوجوان تھے وہ بڑے جذباتی تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے کوئی پیغام نہیں سننا، ہم جا رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. اس میں سے ان کا ایک بزرگ تھا عروہ نام تھا ان کا، عروہ بن مسعود ثقفی. یہ سارے اس کو ابا ابا کہتے تھے. یہ جو ہے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ کیا تم سب مجھے اپنا باپ مانتے ہو، یعنی بڑا مانتے ہو؟ ان سب نے کہا مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے جانے دو، میں ذرا حالات دیکھ کے آتا ہوں اور میں ان سے بات کرتا ہوں کہ کیا حالات ہیں. وہ عروہ بن مسعود ثقفی جو تھے وہ آئے یہاں پر، اور یہاں پر آ کے انہوں نے وہ اپنی جو چال تھی وہ ایسی رکھی جیسے یعنی وہ کوئی بڑا ہو اور چھوٹے کو سمجھا رہا ہو. ان کا یہی لب و لہجہ تھا جیسے کہ وہ مکہ والوں کے ساتھ کرتے تھے. جب وہ آئے یہاں پہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ میں داخل ہو گئے، اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، اور سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، ابو صدیق صاحب بھی ہیں، تو سارے سارے کھڑے وہاں. اب یہاں پہ یہ جب بات شروع کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لحیہ مبارک ہے، داڑھی مبارک ہے، اس کو جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے ہر بات پہ. تو آپ کا جو تھا یہاں پہ بڑا عجیب تھا کہ یہاں پہ صحابہ کرام کا جو بھی ان کے الفاظ نکلے یہاں پہ، وہ محبت کی، انتہائی محبت اور عشق کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ درس دیتے ہیں یہاں پہ. تو ایک جو صحابی ہیں وہ پیچھے کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اپنے جو دستہ تھا تلوار کا، اس کے اوپر اس کا ہاتھ مارا زور سے اور کہا کہ یہ بیعت بھی دوبارہ نہیں کرنا، کہ ریش مبارک کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، یاد نہ لگائیں بات کرتے وقت، بات کریں سیدھی سیدھی بات کریں. وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت زیادہ عرب جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، اور یہ جو تمہارے ساتھ ہیں یہ سارے غریب غربا تمہارے ساتھ جو ہے انصار اور یہ مہاجرین، یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، ذرا ان کے چہروں کو دیکھو. اس طرح کی باتیں کرنے لگے. ٹھیک ہے، عروہ بن مسعود نے سمجھانا شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو.
اس پہ جو ہے وہ صدیق نے جو ہے ایک سخت قسم کی گالی دی، انتہائی گندی گالی وہ انہوں نے دی اس کو۔ اور یہ گالیاں جو ہے گالی دینا قرآن مجید میں بھی اللہ جل شانہ نے سورہ القلم میں ایسی ہی جو ہے وہ سخت ترین الفاظ میں یاد کیا اس شخص کو جو گستاخ رسول تھا۔ یعنی یہ صرف یہ جو واقعہ پیش آتا ہے، گالی آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ایسا دین جس میں گالی جو ہے گناہ ہے، فسق ہے، یعنی مسلمان کو گالی نہیں دے گا، یاد رکھیں یہ فسق ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے 9 گالیاں دی اور پھر فرمایا کہ یہ حرامی ہے جو ایسے کرتے ہیں، ولد الزنا ہے جو لوگ رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ ہے۔ صحابہ کرام کی طبیعت میں بھی یہی چیز تھی، وہ عشق غالب تھا، محبت غالب تھی۔ سیدنا ابو صدیق نے بہت شدید قسم کی جو ہے نا اس کو گالی دی اس کو۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ابو صدیق میں چونکہ تمہارا ایک احسان ہے میرے اوپر، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ یعنی وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا تھا کہ میں بڑا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ تو اس پہ جو ہے اس کے بعد بھی انہیں ایسی باتیں کی، پھر باہر نکل کے لوگوں سے بھی یہی خطاب کیا کہ لوگ مر جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، سارا عرب آیا ہوا ہے، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں بات کو، اور ایسے تقریر کی۔ یہ جو عروہ بن مسعود ہے، انہوں نے یہاں پہ صحابہ کرام کا جو ماحول تھا اس کو بڑے غور سے دیکھا اور ان کی طاقتوں کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پہ آگ لگا دی، بہت سارے دور دور کر کے صحابہ کرام کو بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ مختلف جگہوں پہ آگ لگاؤ تاکہ پتہ لگے کہ تم بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو۔ تو آپ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ بالکل قریب ہے یہ مکہ کے یہ جگہ۔ اور وہ بن مسعود نے دیکھا، جو منظر دیکھا محبت کا اور عقیدت کا، وہ جو منظر دیکھا اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا۔ جب وہ واپس گیا قریش کی طرف، مکہ گیا، تو مکہ جا کے اس نے اپنے الفاظ جو ہے وہ اس طرح کے ادا کیے جو کہ یہاں بخاری اور ستہ میں موجود ہے۔ اے میری قوم، خدا کی قسم، جب محمد اپنا کھنکھارتے ہیں، تھوکتے ہیں، لعاب نکالتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہتھیلی میں پڑتا ہے، وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے اور اپنی کھال پر مر لیتا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں۔ اب جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھون کو اس طرح لوٹتے ہیں کہ گویا ان میں تلوار چل پڑے گی، اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی ہی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم، میں نے بہت سے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی باریاب ہو چکا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو تھا یہ حضرت عروہ بن مسعود۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور بندہ وہاں سے آیا اور اس کا نام تھا سہیل بن عمر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ سہیل آ رہے ہیں، تو سہیل کا جو نام ہے آپ نے اس سے جو ہے ایک شگون کہتے ہیں نا، نیک شگون، وہ لیا، نیک فال لیا۔ آپ نے تصور کی کہ آپ نے کہا کہ سہیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی، تو آپ نے فرمایا کہ سہیل آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تمہارا معاملہ اب آسان ہو گیا ہے، اس کا نام ہی سہیل ہے تو کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا۔ وہ جب آیا سہیل، تو اس نے آ کے جو ہے بات چیت کی، اور اس کے بعد ایک معاہدہ جو ہے اس کے لیے جو ہے ایک دستاویز کو لکھا۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا اور حضرت علی کو دستاویز لکھنے کے لیے طلب فرمایا۔ سہیل بن عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیر تک صلح کی شرائط پر گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر چند شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا سے ارشاد فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے، اللہ کو جانتے ہیں، رحمان کو نہیں جانتے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا چلو چھوڑو اس کو اور لکھو بِاسْمِكَ اللہم، یہ لکھے، اور ہمارا اور آپ کا پرانا دستور رہا ہے یہ لکھنا، اسی کو لکھیے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی بات مان لی اور فرمایا کہ اچھا اے علی لکھو بسمک اللہم ہی لکھ دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبارت لکھوائی، ھذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ محمد الرسول اللہ نے صلح کا فیصلہ کیا ہے۔
سہیل پھر بڑک گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھیے، عبداللہ باپ کا نام لکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں محمد الرسول اللہ ہی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کو مٹا دو اور اس کی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی شیر خدا سے زیادہ کون مسلمان آپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ لیکن محبت کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی ایسے مقام آ جاتے ہیں محبت میں کہ سچے محب کو بھی اپنے محبوب کی فرما برداری سے محبت کے جذبے میں انکار کرنا پڑ جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے نام کو تو کبھی ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مجھے دکھاؤ میرا نام کہاں ہے۔ حضرت علی نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ بہرحال صلح کی تحریر مکمل ہو گئی۔ اب اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ صلح میں کس چیز کی تھی؟ اس دستاویز میں یہ طے ہوا کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی۔ یہ وہ شک تھی جس سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایسے لکھے وہ لوگ 10 سال کے لیے امن قائم ہو جائے۔ صلح نامہ کی باقی دفعات یہ تھی، دیکھیں مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی کمزور شرط ہے اور اس پہ رسول اللہ مان گئے۔ آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں۔ یہ بھی شرط کتنی سخت تھی۔ تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار لے کر نہیں آ سکتے، تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر تھیلے وغیرہ میں بند ہو۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکے۔ دیکھا آپ نے، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ میں چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لے۔ یہ شرطیں ظاہر ہیں کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس پر بڑی زبردست ناگواری ہو رہی تھی، مگر وہ فرمان رسالت کے خلاف دم مارنے سے مجبور تھے۔ یہ جو 10 سال کی جو آپ کو ریلیکسیشن ملی تھی نا اس دشمن سے، یہ جو مکہ والے تھے جو چالاک تھے اور جو عیار تھے مکار تھے اور لوگوں کو جمع کر لیتے تھے، 10 سال وہ بہت بڑی بات تھی۔ آپ نے اسی کو دیکھا اور آپ نے آ کے باہر آ کے آپ نے فرمایا کہ فتح کا جو ہے فتح کی خوشخبری سب کو مبارک ہو، فتح ہمیں حاصل ہو گئی ہے، ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ کمزور شرائط تھے لیکن اس پہ صحابہ کرام نے بہت سخت قسم کے جو ہے ریئیکشن دیا۔ سیدنا عمر فاروق تو اندر آ گئے اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا؟ یہ اور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے، بالکل ہے، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ اللہ رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، وہ سب سے چیزوں کو جاننے والا ہوتا ہے اور وہ بہتر جاننے والا ہوتا ہے۔ قائد پہ پورا آپ کو اعتبار ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، اور قائد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ عوام کی جذبات کو دیکھے اور عوام کی روش کو دیکھے اور اس کی رو میں خود بھی بہہ جائے۔ ایسے قائد نہیں ہوتے، بلکہ قائد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ چلائے، وہ آگے ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کا موڈ دیکھے کہ آج مہنگائی پہ لوگ تنگ ہیں، چلو بھائی مہنگائی سے لوگ خوش ہو جائیں گے، مہنگائی پہ جلوس نکالتے ہیں، اور آج بھائی آج اس پہ خوش ہیں تو اس کر لیتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں تو یہ کر لیتے ہیں، بلکہ وہ راستہ خود بناتا ہے۔ تو قائد کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاہدہ سب سے بہترین معاہدہ ہے ہمارے لیے، اس میں بہت خیر ہے اور فتح مبارک ہو تم لوگوں کو۔ اچھا، حضرت ابو جندل جو ہے یہ ایک صحابی ہیں جو کہ مکہ میں تھے، اور یہ کون ہے پتہ ہے؟ یہ جو سہیل بن عمر ہے، یہ جو معاہدہ لکھ رہے تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ وہ ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے گرتے پڑتے حدیبیہ میں مسلمانوں کے درمیان آ پہنچے۔ سہیل بن عمر اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاہدے کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے پہلی میری شرط یہ مانو کہ آپ ابو جندل کو میرے ساتھ واپس لوٹا دیجئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ جو ہے وہ ہم نے لکھا ہی نہیں ہے، اس پہ دستخط ہی نہیں ہوئے، ہمارے اور تمہارے دستخط ہو جانے کے بعد یہ معاہدہ نافذ ہوگا۔ یہ سن کر سہیل بن عمر کہنے لگا پھر جائیے، میں آپ سے کوئی صلح نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے سہیل، تم اپنی طرف سے اجازت دے دو کہ میں ابو جندل کو اپنے پاس رکھ لوں، تمہارا بیٹا ہے تو چلو معاہدے کو چھوڑ دو،
میں تم سے خاص ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ دو میرے ساتھ مدینہ۔ اس نے کہا میں ہرگز کبھی اس کو اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو جندل نے جب دیکھا کہ میں پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا تو اس نے مسلمانوں سے فریاد کی رسول اللہ کو چھوڑ کے، اور کہا اے جماعت مسلمین دیکھو، میں مشرکین کی طرف لوٹایا جا رہا ہوں، حالانکہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمانوں کے پاس آ گیا ہوں۔ کفار کی مار سے ان کی بدن پر چوٹوں کے جو نشانات تھے انہیں دیکھ کر مسلمانوں کو جو ہے جوش آ گیا۔ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ حضرت ابو جندل کی تقریر سن کر ایمانی جذبہ سے ان پہ سوار ہو گیا، اور وہ دندناتے ہوئے بارگاہ رسالت میں داخل ہو گئے اور فرمایا کہ آپ سچ مچ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا تو پھر ہمارے دین میں ہم کو یہ ذلت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، جو کچھ اللہ فرماتا ہے وہی کر رہا ہوں میں، وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ نہ فرماتے تھے کہ ہم عنقریب بیت اللہ میں آ کر طواف کریں گے؟ ارشاد فرمایا کیا میں نے تم کو یہ خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ بات سمجھ لو کہ یقیناً تم کعبہ میں پہنچو گے اور کعبہ کا طواف بھی کرو گے۔ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا آپ کو۔ دربار رسالت سے اٹھ کر سیدنا عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور وہی گفتگو جو باری ازاد میں عرض کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عمر وہ خدا کے رسول ہے، تھوڑے سے چیز کو دیکھو کہ وہ بارگاہ رسالت ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، اور خدا ان کا مددگار ہے، خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہے، لہٰذا ان کے ہم رکاب جو ہے بنے رہو۔ حضرت فاروق تمام عمر ان باتوں کا صدمہ رہا۔ دیکھو یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق کو تمام عمر ان باتوں کا صدمہ اور سخت رنج و افسوس رہا جو انہوں نے جذبہ بے اختیاری میں رسول اللہ سے کہہ دی تھی۔ زندگی بھر وہ اس سے توبہ استغفار کرتے رہے، اس کے کفارے کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بخاری شریف میں اگرچہ ان اعمال کا مفصل تذکرہ نہیں ہے، اجمالاً ہی ذکر ہے، لیکن دوسری کتابوں میں نہایت تفصیل سے یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ بڑے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک طرف حضرت ابو جندل گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کر رہے تھے، اور مسلمان اس قدر جوش میں بھرا ہوا ہے کہ اگر رسول اللہ کا ادب مانے نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل آتی۔ دوسری طرف معاہدے پر دستخط ہو چکے اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری ان کے سر پر آن پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوسری مظلوموں کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں، اب ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے۔ غرض ابو جندل کو اسی طرح پا بزنجیر پھر مکہ واپس جانا پڑ گیا۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور سر منڈا کے احرام کھول دو۔ اب آپ نے حکم فرمایا۔ اب یہ ایسا واقعہ تھا کہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اور ایسے ہوتا ہے لیڈران اور قائدین کی زندگی میں یہ آتے رہتے ہیں یہ مواقع، اور یہ سنت ہے رسول اللہ کی، چلا آ رہا ہے کہ سارے جو لوگ تھے وہ سارے ناراض تھے کہ کیوں اتنے کمزور شرائط پہ ان ظالموں کے ساتھ جو کہ باطل پر ہیں کیوں معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے حکم بھی دے دیا کہ اٹھو اور قربانی کر لو جو قربانی کے جانور ہیں، اور اپنے سر منڈا لو، یعنی یہاں ہی آپ کو عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھو حدیبیہ میں اللہ کے رسول کو دیکھیں ذرا، اللہ کا رسول ان کو مکہ گئے بغیر عمرہ کا ثواب یہاں پہ حدیبیہ میں دے رہا ہے، اندازہ کریں ذرا۔ اچھا پھر کیا، مسلمانوں کی ناگواری اور ان کے غیظ و غضب کا یہ عالم تک کہ فرمان نبوی سن کر ایک شخص بھی نہیں اٹھا، اندازہ کریں، مگر ادب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام سلمہ سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ رسول اللہ کو بہت غصہ آیا، اس بات پہ جلال آیا، اور آپ جو ہے وہ خیمہ میں چلے گئے، بی بی ام سلمہ کے پاس، ان کے خیمے میں چلے گئے۔ تو سیدہ ام سلمہ یا باقی جو ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نا عقل، دانش اور معاملہ فہمی یہ سب میں کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی، سب میں۔ بی بی ام سلمہ نے کیا خوبصورت مشورہ دیا۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیں اور خود آپ اپنی قربانی کر لیں اور اپنے بال ترشوا لیں۔ اس پر چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایسا ہی کیا۔
جب صحابہ کرام نے آپ کو قربانی کر کے احرام اتارتے دیکھ لیا تو پھر وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب آپ اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے، تو سب لوگ قربانی کرنے لگ گئے اور ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے، مگر اس قدر رنج و غم میں بھرے ہوئے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، اور یہاں پہ بہت دعائیں دی آپ نے، جس نے بھی آپ نے بہت دعائیں دی ان کو، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ جس نے بھی سر کو گنجا کیا، حل کیا ہے، اور جس نے بھی بالوں کو کم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فلاح دے دے، کامیاب کر دے۔ دعائیں دی آپ نے بہت ساری، ان کی بہت ساری دعائیں دی۔ اچھا، اس کے بعد اب جو ان کو فتح کا جو نوید سنائی تھی آپ نے، اور فتح کا جو اعلان کر دیا تھا آپ نے صحابہ کرام میں، کہ اب ہم خانہ کعبہ جائیں گے، طواف بھی کریں گے، اور وہاں پہ عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، اور اللہ پاک نے ہمیں فتح لکھ دی ہے، اب اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو کہ اس صلح حدیبیہ کے سائے میں ہوگا اور اس کی برکات سے ہوگا۔ آپ نے آتے ہی سلاطین، جتنے بھی سلاطین تھے آس پاس، جتنے بھی بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ تھے، بڑے بڑے عمرا تھے، آپ نے ان کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اب کوئی نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ یہ 6 ہجری کی ہی بات ہے، صلح حدیبیہ کے بعد، جب جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی، تو چونکہ رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا دائرہ صرف خطہ عرب ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے روم کے بادشاہ کیسر، فارس کے بادشاہ کسرا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز یا مکوکس، اور دوسرے سلاطین عرب و عجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ صحابہ کرام میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن کن بادشاہوں کے دربار میں گئے، اس کی فہرست جو ہے وہ بہت طویل ہے، مگر ایک ہی دن میں 6 خطوط لکھوا کر آپ مہر لگا کر 6 قاصدوں کو جہاں جہاں آپ نے روانہ فرمایا وہ یہ ہے، دیکھیں۔ حضرت دحیہ کلبی، یہ بڑے خوبصورت تھے، اس کو آپ نے ہرکل جو کیسر روم تھا، روم کا انگریزوں کا بادشاہ تھا، اور یہ سپر پاور تھے اس وقت، اس کی طرف بھیجا آپ نے۔ دحیہ کلبی صحابی ہیں، عام صحابی ہیں یعنی، اور اس کو بھیجا۔ اور آپ جب وہاں گئے تو کیسر روم نے جو ہے پوچھا کہ کوئی ہے یہاں پہ اس شہر میں، مکہ سے آیا ہوا اس قبیلے کا کوئی ہے، بنو ہاشم کا، قریش کا کوئی ہے؟ اس پہ ابو سفیان جو ہے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ واقعہ بخاری شریف کا ہے اور بہت ساری کتابوں میں آیا ہوا ہے۔ تو وہ ابو سفیان سے پھر انہوں نے سوال کیے، بہت سارے سوال کیے، چونکہ وہ بڑا سمجھدار تھا کیسر، اس لیے جو ہے اس نے بہت سارے سوال کیے ابو سفیان سے، اور اس سے پھر اس کو یہی پتہ لگا کہ یہ واقعی حق پیغمبر ہے، اور یہی وہ آخری پیغمبر ہے جس نے آنا تھا، جس کا انتظار ہم کر رہے تھے، اور جس کی پہلے خبر ہی جو ہے وہ نجوموں نے، جو نجومی تھے انہوں نے دے دی تھی پہلے ہی، تو ان کو پتہ لگ گیا، اور اس نے اعلان بھی کر دیا، آگے ہم پڑھیں گے، لیکن پھر لوگوں نے روک دیا اس کو۔ دوسرے صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ، یہ خسرو پرویز کے طرف جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں گیا۔ حضرت حاتب مقوقس سے عزیز مصر کے دربار میں گئے۔ حضرت عمر بن امیہ نجاشی بادشاہ حبشہ ایتھوپیا کے بادشاہ کے پاس گئے۔ حضرت سلید بن عمر بادشاہ یمامہ کے پاس گئے۔ حضرت شجاع بن وہب، یہ حارث غسانی، جو غسان کے، اس کے دربار میں گئے۔ کیسر روم کا رویہ کیا نکلا؟ اب خط پڑھے، خط کیا تھا؟ خط میں لکھا تھا کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد کی طرف سے یہ خط ہرکل کے نام، جو کہ روم کا بادشاہ ہے، اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہو۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا، تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو دگنا عذاب ثواب دے گا۔ اگر تو نے رگردانی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے، اور ہم میں سے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ کیسر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی تھی، اس سے اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط بھی آ گیا۔ پھر جب کیسر نے ان لوگوں سے کہا کہ اے جماعت روم، اگر تم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو۔
تو درباریوں میں اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بتک بتک کر دربار سے دو دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، مگر چونکہ تمام دروازے بند تھے اس لیے وہ لوگ باہر نہ جا سکے۔ جب کیسر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ، سب کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو کیسر نے کہا، ابھی بھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا ہے اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا۔ میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین پر بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری کیسر کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور ابو سفیان وغیرہ دربار سے نکال دیے گئے اور دربار برخاست ہو گئی۔ اچھا، چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو کبشہ کے بیٹے محمد کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے۔ دیکھ لو یار، رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ کیسر چونکہ تورات انجیل کا ماہر اور علم نجوم سے واقف تھا، اس لیے وہ نبی آخر الزماں کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے حالات سن کر اس کے دل میں ہدایت کی جو چراغ تھا وہ روشن ہو گیا تھا، مگر سلطنت کی حرص و ہوس کی آندھیوں نے اس کے اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا، اور وہ اسلام کی دولت سے محروم ہو گیا۔ یہ تھا کیسر کا معاملہ۔ اب آتے ہیں خسرو پرویز کا، ایران کا بادشاہ۔ تقریباً اسی مضمون کے خطوط دوسرے بادشاہوں کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے تھے۔ شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے دربار میں جب نامہ مبارک پہنچا تو صرف اتنی سی بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں محمد نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا؟ یہ کہہ کر اس نے فرمان رسالت کو پھاڑ ڈالا اور پرزے پرزے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، یہ وحی کے ذریعے خبر پہنچی، تو آپ نے فرمایا، مزقا کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی خسرو پرویز اور اس کے بیٹے شیروان نے رات میں سوتے وقت اس کا شکم پاڑ کر اس کو قتل کر دیا، اور اس کی بادشاہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہ حکومت صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ تیسرے بادشاہ تھے نجاشی۔ نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس جب فرمان رسالت پہنچا تو اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اس معاملے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ اس نجاشی نے اسلام قبول کیا یا نہ کیا، مگر مواہب لدنیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نجاشی جس کے پاس اعلان نبوت کے 5ویں سال یا 6 سال مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور 6 ہجری میں جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، اور 9 ہجری میں جس کا انتقال ہوا، اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اس کا نام تھا اسمحہ، اور یہ بلا شبہ مسلمان تھا۔ لیکن اس کے بعد جو نجاشی تخت پر بیٹھا اس کے پاس بھی رسول اللہ نے اسلام کی دعوت نامہ بھیجا تھا، مگر اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا کہ اس نجاشی کا نام کیا تھا اور اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ مشہور ہے کہ یہ دونوں مقدس خطوط اب تک سلاطین حبشہ کے پاس موجود ہیں، اور وہ لوگ اس کا بے حد ادب و احترام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ خطوط جو ہے نا، یہ خطوط موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں، یہ خطوط ہیں، دیکھیں یہ خطوط ابھی تک موجود ہیں ہمارے پاس۔ جتنے جتنے لوگوں کے پاس گئے تھے یہ سارے خط جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اکثر جو ہے وہ بحرین کے، یہ بحرین کا بادشاہ، اور یہ دیکھو، یہ دیکھیں، یہ بحرین کے بادشاہ کے پاس یہ خط گیا تھا، اور بہت سارے ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں۔ اچھا، ایک خط جو ہے نا، ایک خط آیا تھا ادھر مصر میں، جو جہاں کوہ طور ہے، کوہ طور کے نیچے کچھ عیسائی رہتے تھے، راہب تھے۔ ان کو جب پتہ لگا فتوحات اسلامیہ کا تو انہوں نے اپنا وفد بھیجا اور رسول اللہ سے ایک امن نامہ جو ہے وہ اپنے لیے لکھوا لیا، اور وہ ابھی تک موجود ہے وہاں پر۔ سان کیٹرین جو ہے بڑا مشہور ایک وہاں پہ چرچ ہے، ہم گئے ہیں وہاں پہ پہلے بھی، کوہ طور کے بالکل نیچے ہے۔ جو بھی لوگ جاتے ہیں کوہ طور تو وہاں سے گزر کے جاتے ہیں، تو ہم بہت دفعہ گئے وہاں پہ۔ تو یہ خط وہاں پہ لگا ہوا ہے، وہ امن نامہ وہاں پہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، ان لوگوں کو ایسے چھوڑ دے۔ تو ہر دور میں جتنے بھی سپرسالار گئے وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا تھا، ان عیسائی راہبوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اس علاقے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو یہ خط موجود ہے سارے، آپ گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، پھر شاہ مصر مقوقس اس کا کیا رد عمل تھا؟ حضرت حاتب وہ گئے خط لے کے، یہ مقوقس جو تھا یہ مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ تھا،
اس کے دربار میں گیا، یہ نہایت ہی اخلاق کے ساتھ کاسد سے ملا، اب دیکھیں نا یہ، اور فرمان نبوی کو بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ پڑھا، مگر مسلمان نہیں ہوا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند چیزوں کا تحفہ بھیجا۔ دو لونڈیاں لڑکیاں تھیں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو حضور کے حرم میں داخل ہو گئی، اور انہی کے شکل مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ دوسری حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کو آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرمایا تھا، ان کے بطن سے حضرت حسان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان دونوں خواتین کے علاوہ ایک سفید گدھا جس کا نام یافور تھا، یاد رکھیں یافور، اور ایک سفید خچر جو دل دل کے کہلاتا تھا، 1000 مسکال سونا، اور ایک غلام، کچھ شہد، کچھ کپڑے بھی تھے اس میں۔ تو یہ سارے تحفے اس نے بھیجے تھے، لیکن مومن نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلید جو تھے وہ یہ صحابی ہیں، یہ بھی یمامہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے، اس نے بھی بڑا احترام کیا، لیکن اسلام قبول اس نے بھی نہیں کیا، اور جواب میں یہ لکھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ نہایت اچھی باتیں ہیں، اگر آپ اپنی حکومت میں سے کچھ مجھے بھی حصہ دیں تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا، اسلام ملک گیری کی ہوس کے لیے نہیں آیا، اور زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہ دوں گا۔ شاہ غسان حضرت شجاع نے جب حضرت حارث غسانی والی غسان کے سامنے نامہ اقدس کو پیش کیا تو وہ مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا، غصہ ہو گیا، اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے مسلمان ہر وقت اس کے حملے کے لیے تیار رہتے تھے، اور بالآخر غزوہ موتا اور غزوہ تبوک کے واقعات درپیش آئے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ دیگر عمراء کی طرف بھی آپ نے جو ہے وہ بہت سارے خط لکھے، جو کہ مشہور بھی ہیں اور کچھ مشہور نہیں بھی ہیں۔ یمن کے بادشاہ تھے حمیر، اس کو بھیجا آپ نے، اس کے علاوہ بہت سارے، بحرین کا میں نے بتایا، اور بھی چھوٹے موٹے جو سلطنتیں تھیں وہاں بھی آپ نے خط لکھا، اور ان کے بھی جو ہے وہ آپ نے ان کو بھی دعوت اسلام دی۔ یمن کے بادشاہ تھے، بہت سارے گورنرز تھے وہاں پہ بھی، یہ چونکہ ایتھوپیا کے نیچے تھے، حبشہ شاہ نجاشی کے تحت تھے، یہ لوگ سارے گورنر تھے، ان کو بہت سارے تھے ان میں سے، تو ان سب کو جو ہے آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ بازان کے نام سے نا ایران کسرا کا جو کیا تھا، ایک صوبہ تھا یمن کا، وہ بازان جو تھا حکمران، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہوا تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اور اپنے جواب میں خط بھی لکھا، جوابی خط بھی لکھا۔ اچھا، یہ جو سال تھا یہ 6 ہجری جس کا ہم پڑھ رہے ہیں، 6 ہجری میں ہی بہت ساری لڑائیاں جو تھی وہ لڑی گئیں، غزوات بھی ہوئے، اور میں جیسے آپ کو کہا کہ بہت ساری جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے سارے اس سے پہلے تھے، صلح حدیبیہ سے پہلے، چونکہ اس کے بعد تو لازمی باتیں نہیں، یہ چونکہ صلح حدیبیہ میں نے بتایا آپ کو ذی القعدہ میں ہوا، یعنی سال کے بالکل آخر میں ہوا ہے، تو یہ ساری لڑائیاں جو ہیں وہ سب شروع میں لڑائیاں ہوئی، اور بہت سارے سریات ہیں اس میں سے، سرایا، بہت سارے سرایا تھے، جس میں آپ نے صحابہ کرام کو جرنیل بنا کے، امیر بنا کے بھیجتے تھے، اور وہ مختلف علاقوں میں جا کر جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور اگر وہ نہیں مانتے تھے تو ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے۔ بہرحال یہ 6 ہجری کا مشہور واقعہ تھا، اس کے اندر بھی بہت سارے معجزات لوگوں نے دیکھے، بہت سارے معجزات اس وقت رونما ہوئے، اور یہ بالکل قریب تھے مکہ کے، لیکن آپ اس وقت پھر بھی نہیں جا سکے، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ زیارت کیے بغیر ہی واپس آ گئے سارے کے سارے۔ یہ دیکھیں کتنا قریب ہے، اللہ اکبر۔ چلیں جی، بس یہ 1 سال کا میں اس کو چاہتا کہ سمیٹ لوں، لیکن سمیٹنا میری بس سے باہر تھا، چونکہ یہ واقعات اتنے ضروری ہیں، ایمان افروز واقعات ہیں، کہ اس کا ذکر پھر بعد میں کسی موقع پہ آئے گا تو پھر ہم صرف اشارہ کریں گے، اور میرے خیال میں اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ سو رہے ہیں؟ ہیرا سو رہی ہے کہ جاگ رہی ہے؟ ہیرا، نازیہ، نازیہ تو درمیان میں چلی گئی تھی، آ گئی واپس؟ بہت خوبصورت کلاس ہے سر، اتنی زیادہ انفارمیشن ملتا ہے، بہت زبردست، بہت بہت زبردست، اللہ شکریہ، آپ کو خوش رکھے۔ سنا اس کو، یہ واقعی بہت بہت ایمان افروز ہے۔ نازیہ آپ نے سنا کچھ؟ ہاں کچھ تو سنا، کچھ نہیں سنا نا، درمیان سے چلی گئی تھی، میں دیکھ رہا تھا نمبر، میں دیکھ رہا تھا کون آیا کون گیا، سارے دیکھ رہا تھا۔ ہاں کوئی نہیں، خیر ہے، خیر ہے، اس کو لگا کے چھوڑ دیا کرو، خیر ہے، جیسے باقی کرتے۔ راشد بھائی خیریت ہے جی؟ آپ ٹھیک ہیں جی؟ علامہ صاحب میں تو آپ کو چاہوں گا فار اویئرنیس کے مجھے ڈاکٹر وان کا تذکرہ بھی ہوا،
और साथ ही ये मतलब पहली सब मशहूर बैग भी थी। तो थोड़ा सा अगर एक क्योंकि कुछ लोगों के जहन में बैग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो उस हवाले से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर कोई थोड़ा सा हाईलाइट करें कि बेसिकली बैग के मानी क्या है, बैग है क्या, और ये जो सरकार पाक के बाद उन मौके पे सरकार पाक के बिल्कुल भी उसके बाद भी हमारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्रीज करती आ रही है। तो बेसिकली बैग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं आप जो आपकी बात समझा हूँ, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, लेकिन जो आपकी बात समझा हूँ वो ये कि आपने कहा कि बैत का क्या माना है। और ये बैत जो थी ये सुन्नत रसूल है, तो मुख्तलिफ मौके पे होती रही है, इसके बाद भी होती रही, उम्मत में चला आ रहा है, और ये अभी तक ये सिलसिला चला आ रहा है। तो देखिए बैत क्या चीज़ है, इसका ये तो कुरान मजीद से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी मुसलमान होता था, खवातीन हो या फिर मर्द हजरात हों, उनसे वादा लिया करते थे। और उस वादे को अल्लाह ताला ने बैत का नाम दिया, यानी कि खुद को बेचने का माना दे दिया, कि खुद को बंदा बेच देता है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी फरमाया, इरशाद फरमाया कि मोमिनीन ने अल्लाह ताला को अपना आप बेच दिया है, कि अल्लाह ताला ने उन उसके बदले में जन्नत अता कर दी है और खुशखबरियां दी हैं जन्नतों की। तो ये सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक में चलता रहा कि जब भी कोई मुसलमान होता था तो आप उससे वादा लेते थे कि तुमने दोबारा काफिर नहीं होना, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूजना, नमाजें पढ़नी है, ज़कात देना है, रोज़े रखना है, और हज करना है अगर इस्तिताअत हो, और गुनाहों से बचना है, मुख्तलिफ जो गुनाह कबीरा हैं वो आप जो है वो तस्करा करके उनसे वादे लेते थे कि चोरी नहीं करनी, बदकारी नहीं करनी। ये वादे लिया करते थे आप उनसे, ख़वातीन हजरात से। और इसी को जो है वो बैत कहते हैं, कि बंदा खुद को जो है हवाले कर दे अल्लाह रसूल के। ठीक है जी, और उस पे उसके बदले में क्या मिलता है, उनको जन्नत मिलती है, जन्नत की जमानत मिलती है। जो आजकल जो बैत चल रही है, जो हमारे यहाँ बैत का सिलसिला चल रहा है, वो सिर्फ एक जो है वो उसके पर्पस पे है, और वो है नेक आमाल की तरफ रगबत, और अल्लाह ताला का जो है अल्लाह की रजा की मुराद लेकर अल्लाह वाले के हाथ पे आप अपने आप को जो है वो उसके हवाले कर देते हैं, कि मुझे जो है अल्लाह तक पहुंचाना है। वो चूंकि खुद पहुंचे होते हैं, और आप उनका तकाजा ये होता है, आपकी मुराद ये होती है कि ये मुझे भी अल्लाह तक पहुंचा दे, अपने इरशादात की रोशनी में मुर्शिद बन के मुझे रास्ता दिखाए, मुझे समझाए, और तरीकत के जो खतरनाक किस्म की घाटियां हैं, जिसका जिक्र इमाम गजाली ने अपनी किताब में भी बड़े किमिया सादत में बड़े तफसील से किया है, उससे मुझे गुजारे और मुझे समझाए और रास्ता दिखाए। ये उलमाए ज़ाहिर भी होते हैं और उलमाए बातिन भी होते हैं। जो मुर्शिद होते हैं, जो पीर होते हैं, असल में वो इल्म ज़ाहिर भी रखते हैं, इल्म बातिन भी रखते थे। तो आजकल जो चल रहा है वो जिक्र पे चल रहा है, कि फलां जिक्र जो है वो क्या कराते हैं, जो भी आप किसी सिलसिले में बैत करते हैं, तो वो आपको आपको गुनाहों से, नमाजों की तलकीन करते हैं, जैसे हम लोग बैत करते हैं। तो वो तलकीन नमाज की तलकीन होती है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, जो 5 बिनाए इस्लाम है उस पे तलकीन करते हैं। उसके बाद जो है उसे कहते हैं कि इस्तगफार पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहना है, ताकि तुम्हारे गुनाह, पुराने गुनाह सारे मिट जाएं, और दिल पे जो जंग लगे हुए हैं वो सारे धुल जाएं। तो यही मुख्तलिफ किस्म के फिर वो जो है वो जो आपके मुर्शिद होते हैं वो आपसे वादे लेते हैं, और ये सब सुन्नत साबित है। इसीलिए इसका जो बैत का जो एक तसव्वुर है, वो आप देखेंगे तमाम मकातब फिक्र में फैला हुआ है। जो इसका इनकार करेगा वो लाजिम बात है, वो दीन के असल से जो है वो बेबहरा है, और उसको दीन की असल की नहीं पता, और ना वो कभी इस काम को जो है वो कभी भी इस्लाम के खिलाफ ना कहता। तो ये चलता आ रहा है और ये चला आ रहा है। तो अब ये है बैत का जो मुख्तसर सा आपको बताया है। इसके बाद भी कोई हुआ तो इंशाअल्लाह ताला जरूर करेंगे, शरस करेंगे इंशाअल्लाह। सॉरी सर, एक सवाल है आपके जी पास, जी कोई प्लीज। कमी नहीं है, लेकिन तो बैच जो है वो एक से ज्यादा लोगों के साथ ही कर सकते हैं, हालांकि जो 6 लोग, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं? आप कह रही हैं कि अगर आपने एक बैत कर ली है आपके किसी के जाहिर हाथ पे, सवाल है। अगर आपने एक बेत कर ली है तो क्या दूसरी जी जगह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब देखें, वैसे तो कर सकते हैं, जी इसमें तो कोई भी जो है ना कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, कोई हर्ज नहीं कि आप एक जगह बैत करें, और आप किसी पे आपने किसी ने आपसे वादा लिया किसी बात पे, आप दूसरी जगह कोई और वादा करके आते हैं जो आप वहां जाके, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तरीकत के जो रास्ते हैं इसमें तसव्वुर शेख और जो मरकजियत है सोच की, वो बढ़ जाती है। यानी आपकी अकीदत जो हो और आपकी तवज्जो जो हो वो एक ही शेख के साथ हो, तो तब जाके आप मुतमईन रहते हैं, और आपका सफर जो है वो स्पीड जाता है, वो स्पीड से जाता है।
جب آپ اپنے تصور کو اور اپنی عقیدت کو، اپنی محبت کو بانٹ دیتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو آپ کا سفر جو ہوتا ہے وہ آپ کی مرکزیت آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ امام رومی جو ہے، مولانا روم، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، محبت مجازی جس کو ہم کہتے ہیں، دنیاوی جو محبتیں ہوتی ہیں، اور حالانکہ یہ ساری خواہشیں ہوتی ہیں، نفس کی خواہش ہوتی ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ نام دے دیا ہوا ہے محبت کا، لیکن اس کو محبت مجازی کہہ لیں۔ تو مولانا روم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ محبت مجازی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مرکزیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی سوچوں کو، اس کی جو منزل ہوتی ہے وہ ایک ہی شخص ٹھہر جاتا ہے، ساری دنیا اس سے سب دنیا کو بھلا کے ایک شخص کے اندر گم ہو جاتا ہے، صبح و شام اسی کے بارے میں سوچنا اور اسی کے جو ہے نا ترانے گانا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، جب وہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے نا، وہ مجازی محبت والا معشوق اس کا، جب وہ ہٹ جاتا ہے تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں بچتا، یک دم سے وہ اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اللہ والے ایسے ہی طریقے اپناتے تھے۔ تو مرکزیت میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو توجہ ہے اور تصور ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی شیخ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کریں، اور وہی جو ہے آپ کا جو ہے آپ کی ساری عقیدت کا مرکز ہو، اور انہی کے ارشادات پہ چلیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر جگہ بیعت کرتے جائیں گے اور ہر ایک کی آپ جو ہے وہ جو بھی آپ کو وہ ارشاد فرماتے ہیں، جو آپ کی تربیت فرماتے ہیں، آپ وہ سب کچھ کر پائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں اجازت ہے بیعت کرنے کی، اور وہ لوگ دیتے بھی ہیں، جتنے بھی پیران نظام ہیں وہ دیتے بھی ہیں اجازت، لیکن ان کی نظر میں جو بہتر ہے، سب کی نظر میں وہ یہی ہے کہ آپ ایک ہی کے بیعت ہوں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ چلیں چلیں اب آپ، بہت شکریہ آپ کا، مولانا صاحب سلامت جزاک رہیں، کچھ بات اللہ رہیں۔ خیر۔ بہت شکریہ ارشد بھائی، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام السلام علیکم۔